پوچھنا ہے۔ بچی کہتی ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو بعض اوقات فقہی سوالات کی طرف توجہ چلے جاتی ہے کہ یہ بھی پوچھنا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نماز میں دنیا کا خیال لانا یہ نماز کے ثواب میں کمی کرتا ہے، اور دنیا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ تو باقی جو اللہ کی، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں، رسولوں کے بارے میں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، اسی طرح فقہی سوالات، کعبۃ اللہ کا تصور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور، موت کو یاد کرنا، قبر کو یاد کرنا، میدان حشر، ان کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ یہ چیزیں غفلت کی طرف لے کے نہیں جاتی بلکہ اللہ سے قریب کرتی ہیں، تو ان کا جان بوجھ کر بھی اگر آپ نماز میں خیال لے آئیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں تو اپنے مجاہدین کی صفوف کو سیدھا کرتا رہتا ہوں، اپنے گھوڑوں کے صفوف کو سیدھا کرتا ہوں، یعنی آپ کی توجہ اس طرف ہوتی تھی بسا اوقات کہ اب یہ بھی کرنا ہے، یہ معاملہ کرنا ہے خلافت سے متعلق اور مسلمانوں کے طریقے سے متعلق، اب اس کو کون دنیا کہے گا۔ اس لیے ان میں اگر آپ فقہی سوالات کی طرف توجہ جاتی ہے بہت اچھی بات ہے، کم از کم زنا کی طرف تو نہیں جا رہی، گالیوں کی طرف تو نہیں جا رہی، فضولیات کی طرف تو نہیں جا رہی، کرکٹ کا تصور تو نہیں آ رہے، سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی باتوں کا تصور تو نہیں آ رہا، یہ ہے سب دنیا، یہ بالکل صحیح ہے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون جس کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں تو کیا اسے ایسی ترتیب سے رکھنا ہوگا، پہلے جمعہ، پھر ہفتہ اتوار، پھر اس کی خاص نیت کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نیت کرنا کوئی حاجت نہیں ہے، مطلقاً یہ بس نیت ذہن میں ہونی چاہیے یا آپ کے قلب میں ارادہ ہونا چاہیے کہ جو رمضان کا روزہ چھوٹا میں اس کو ادا کروں۔ کس دن کا تھا، دن کی تعین کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہہ رہی ہیں قضاء عمری کے اندر بھی جیسے نمازوں کا حساب کرتے ہیں اسی طرح کیا روزوں کا بھی کرنا ہوگا؟ اتنا تو کرنا ہوگا کہ اس رمضان کا یا اس سے پہلے والے رمضان کا یہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ کون سے دن کا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلقاً قضاء رمضان کی نیت کر سکتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 بار سبحان اللہ کی جگہ کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے میں لوگوں کو مسئلہ بتا دوں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی میں الحمد کا پڑھنا فقط مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں، اس میں قرات واجب نہیں ہوتی، لہذا کوئی الحمد نہ پڑھے اور 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع کر دے تو اس کے لیے کافی کفایت کرے گا۔ اب بچی یہ کویسچن کر رہی ہے کہ سبحان اللہ ہی ضروری ہے، تو ضروری نہیں ہے، آپ الحمدللہ 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 کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر بھی کہہ لیں، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے کہ فجر کے بعد انسان کو سونا نہیں چاہیے، اس سے روزی میں برکت کم ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی تھوڑا بہت ذکر الہی کر کے قرآن پڑھ کے پھر سو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر آپ فجر کے فوراً بعد سو گئے تو ضرور آپ کو برکات سے محروم کیا جائے گا۔ اصل یہی کہنا ہے کہ وقت برکت کا ہوتا ہے، اور جب برکت کا وقت ہے تو اس سے حصہ کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر آپ اتنا حصہ حاصل کر سکتی ہیں کہ آپ فجر کے بعد ذکر کرتی رہیں حتیٰ کہ سورج طلوع کر آئے یا مطلب تھوڑا سا بلند ہو جائے، جس کو اشراق چاشت کا وقت کہتے ہیں، تو اشراق کا وقت کہتے ہیں، تو بہت ہی بہتر ہے۔ ورنہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ کسی کو جاب پر جانا ہے، کسی کو اسکول جانا ہے، وہ فجر کے بعد تھوڑا سا ذکر کر کے سو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو برکات حاصل رہیں گی اور وہ محروم شخص نہیں کہلائے گا۔ ایلفی وغیرہ اگر ہاتھ پر لگ جائے تو مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز لگ جائے جس کو چھڑانے میں حرج شدید ہو، پوری کوشش کر لی ہو، اس کے بعد وہ معاف ہوتی ہے۔ اب چاہے وضو کریں، غسل، آپ کا دونوں چیزیں کامل ہو جائیں گی۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی چیز بیچ دی ہے لیکن اس کی رقم وصول نہیں ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک اس کا بھی حساب کیا جائے گا، اگرچہ اس کی ادائیگی ابھی آپ لازم نہیں ہوگی، لیکن حساب کر کے رکھیں، جب وہ رقم آپ کو مل جائے گی تو اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہو جائے گی۔ ایک بچی نے کویسچن کیا ہے کہ یہ انبیاء اور اولیاء کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، برزخ کو پہلے تصور عام لوگوں یہ سمجھ لیں کہ جب ہم مرتے ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد سے لے کر بروز قیامت اٹھنے تک کا جو عرصہ ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ، چونکہ یہ آخرت کے لیے اٹھنے کے سلسلے میں ایک بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اس لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور اس عالم برزخ میں دیکھا جائے تو ہر شخص ہی زندہ ہوتا ہے ایک اعتبار سے، جب ہم مرتے ہیں بظاہر موت آ جاتی ہے لیکن روح کا تعلق بدن سے قائم رہتا ہے، اسی وجہ سے عذاب بھی ہوتا ہے اور مردہ نعمتیں بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو عام مردوں کے لیے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا اہل القبور فرمایا کرتے تھے، اور بخاری کی روایت سر کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔
اس کا مطلب ہے عام مردہ بھی ایک حیات برزخی حاصل کیے ہوئے ہے، لیکن اس میں درجہ بندی ہوتی ہے۔ عام کی ایسا ہی ہے، پھر شہداء کی حیات اس سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو پھر اولیاء تو شہداء سے بھی افضل ہوتے ہیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام اولیاء سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کو آخرت میں یعنی عالم برزخ میں ایک حیات سے نوازا جاتا ہے، لیکن اس حیات کا صحیح شعور تفصیل نہیں بتائی گئی ہے۔ صرف ہمیں یقین ضرور رکھنا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام بہترین حیات میں ہوتے ہیں، جو اولیاء اور شہداء کی حیات سے بھی افضل اور اولیٰ ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے غیبی معاملات کی تفصیل بیان نہیں کی ہے تو ہم اس پر زیادہ کلام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے حیات بہرحال اولیاء کے حیات سے کامل و اکمل ہوتی ہے۔ ایک یہ کویسچن بچی نے کیا تھا کہ اگر کوئی مغرب کے فرائض سے پہلے بھولے سے اس کی سنتیں پہلے ادا کر لے، پھر یاد آئے کہ وہ ابھی تو فرض پڑے نہیں تھے، پھر فرض پڑی، تو کیا سنت دوبارہ پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، جو رکعتوں میں ترتیب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی منقول ہے، اور اسے اسی ترتیب سے ادا کرنا چاہیے، ورنہ تو پھر ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق عشاء کے فرض سے پہلے ساری سنت نوافل وغیرہ اور وطر پڑھ لے اور پھر بعد میں عشاء کے فرائض پڑھے، اور اس طرح سنت فجر پہلے جو ظہر کی سنتیں پہلے پڑھ لے تاکہ چلو بعد میں فرض پڑھ کے اپنے گھر بھاگ جاؤں، تو پھر وہ جو ایک طریقہ کار اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے اس سنت متوارثہ میں فرق پیدا ہوگا، اور یہ چیز مناسب نہیں ہوتی۔ اس لیے حکم شرعی ہوگا کہ وہ فرائض ادا کرنے کے بعد ان سنن کو دوبارہ پڑھ لے، اس کو محل سے ہٹائیں نہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کے مصنوعی دانت لگے ہوں تو کیا وہ دانت ہٹا دینے چاہیے یا ایسے رہنے دیں؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ بتیسی ہوتی ہے کہ اس کو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مردے کو تکلیف نہیں ہوگی، درد نہیں ہوگا، تو اسے آہستگی سے نکال لیا جائے، یہی بہتر ہے۔ لیکن اگر جو فکس دانت ہوتے ہیں جن کو نکالنے میں یقینی سی بات ہے اس کو توڑنا پڑے گا، کھینچنا پڑے گا، اس کو ویسے رہنے دیں، اس سے غسل پہ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جو رمضان میں لوگ انتقال کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اور ان کو عذاب نہیں ہوگا، تو کیا یہ اسی طرح ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، حدیث تو یہی کہتی ہے کہ جو رمضان میں فوت ہوگا اس کا حساب و کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بعض اوقات بہت ہی پاپی گناہ گار جو بظاہر اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی رمضان میں انتقال ہو جاتا ہے، تو چونکہ حدیث میں مضمون بیان کر دیا گیا یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے حکم میں کوتاہی کی تو ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہے۔ اب یہ اس کا معاملہ، اس کے رب کا معاملہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اس پہ شفقت اور کرم فرماتے ہوئے اسے رمضان میں مرنے کا موقع دیا تو یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانا چاہتا ہے، تبھی تو ایسا ہوا۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس پہ کمنٹس دینے والے اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے والے؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس طرح کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو ہم کہیں کہ یار یہ کہاں بخشا جائے گا، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا بھائی، تو یہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے حدیث میں آ گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرنے پر آئے تو جو ہم بڑے پارسا بن رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری کوئی خطا ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت فرما کے ہماری ساری نیکیاں برباد کر کے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اللہ تو بڑی اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو صحیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حساب و عذاب سے